یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے، میرے لیے جنت ہے۔ تو آپ کے نبی کا فرمان، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ مجھ جیسا کوئی شخص ہوتا بیچارہ گھبرا جاتا، پریشان ہوتا، نہ جانے کیا ہذیان کہنے لگتا، لیکن وہ صاحب علم تھے، انہوں نے کہا کہ میرے نبی کا فرمان بالکل درست ہے۔ دراصل تجھے یہ نہیں پتا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں تو جنت میں جاؤں گا، اور تو نے جہاں جانا ہوگا اس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اس جنت کے مقابلے میں یہ دنیا، یہ تو قید خانہ ہی ہے۔ اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ وہاں کی جو نعمتیں، وہاں کا لطف، وہاں کی لذت، وہاں کا انعام و اکرام، اور اس جہنم کے مقابلے میں یہ دنیا تیرے لیے تو جنت ہی ہے۔ وہاں پر جو عذاب ہوگا، وہاں پر تیرے لیے جو کیفیت ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے۔ میرے آقا کریم کا فرمان درست ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جنت اور دوزخ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرات مکرم، ہم نے اس دنیا سے لو لگائی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا کہتے کسے ہیں۔ عارفین، صوفیاء، کاملین بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک عارف کا قول کم از کم مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بحث ہو رہی ہے دنیا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز جو آخرت میں کام نہ آئے وہ دنیا ہے۔ یعنی اس کو شاید آپ ان چند لفظوں میں نہ سمجھ پائے ہوں، تو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، پارسا کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے، میرے تقوی و طہارت کا چرچا ہوگا، اور میری اس حوالے سے عزت ہوگی، توقیر ہوگی، توصیف ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ وہ اس کا اسی دنیا میں جو صلہ ملنا ہے مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ بلکہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ ایک شخص آقا رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہاں بڑا سخی، جو بھی اس کے دروازے پہ آیا خالی نہیں گیا، اس کی سخاوت کا بڑا چرچا تھا۔ اب وہ اس خیال میں ہے کہ میں نے دنیا گزاری تو اس طرح گزاری کہ دنیا تقسیم کی، مال تقسیم کیا، سخاوت کا اظہار کیا، غریبوں کے کام آیا، تو میرے لیے تو یہاں تو انعام و اکرام کے دروازے کھلے ہوں گے۔ رب کائنات نے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے اپنے عزائم بتائے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں، تیرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ اس نے گلہ کیا، شکوہ کیا، مولا میں سخی، میں نے ساری زندگی سخاوت کی، تیری راہ میں خرچ کیا، مولا اس کا یہ صلہ ملے گا۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو نے سخاوت تو کی، لیکن کس لیے؟ تو نے سخاوت کی اس لیے کہ تجھے دنیا میں لوگ سخی کہیں گے، تیرا چرچا ہوگا، شہرہ ہوگا، جب تیرا نام آئے گا لوگ عزت سے نام لیں گے، جس محفل میں جائے گا سب سے اونچی جگہ تیرے لیے خالی کر دی جائے گی، اور اس طرح ہر جگہ تجھے توقیر ملے گی، عزت ملے گی۔ تو جس نیت سے، جس مقصد کے لیے تو نے کام کیا تھا، تجھے دنیا میں ملا نا وہ سب کچھ، تو ظاہر ہے سب کچھ تو نے لے لیا جس مقصد کے لیے تو نے لیا تھا۔ یہ بات ذرا سمجھیے، اگر میں کوئی مزدور پکڑوں اور اس کو منہ مانگی اجرت دوں تو یہ اس کے لیے تو انعام ہے نا، منہ مانگی اجرت دینا۔ اب رب کی بارگاہ میں منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو نیت کر لینا کافی ہے نا۔ تو جو ہم نے نیت کی وہ مل جائے تو یہ گویا منہ مانگی اجرت ملنا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم سوچے تو یہ تو انعام ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تیری نیت تو یہ تھی نا، تو وہ سب کچھ تجھے مل گیا، منہ مانگی اجرت مل گئی، اب آخرت میں تو تیرا کوئی حصہ نہیں۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک عالم دین وہ بڑے کر و فر تمطراق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہنچے گا، اب اس کا خیال ہے میں نے تو ساری زندگی قال اللہ قال رسول کے حوالے سے بتائی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، لوگوں کو اللہ رسول کے احکام بتائے ہیں، سکھائے ہیں، تو میرے لیے تو یہاں پر انعام و اکرام منتظر ہوں گے۔ اس کے لیے بھی حکم وہی ہے۔ وہ حیران پریشان، رب کائنات نے اس کو بھی وہی فرمایا کہ بے شک تو نے دین کی تعلیم تو دی ہے، لیکن کس لیے دی تھی؟
کہ تیرے تقوی، تیری طہارت، تیری پارسائی، تیرے علم، تیرے فضل کا چرچا ہوگا. لوگ کہیں گے کیا بات ہے اس کے علم و فضل کی، قرآن و حدیث کی، وہ کس طرح تشریح و تعبیر کو پہنچتا ہے اور کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ساری زندگی کس طرح اس نے دین کے لیے وقف کی ہے. تو ہر جگہ تیری پذیرائی ہوگی، لوگ تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، تیری دست بوسی ہوگی، اور اس طرح تیری جبہ و قبہ و دستار و فضیلت کے حساب سے تیرا مقام و مرتبہ ہوگا. تو یہ سب کچھ تو تجھے مل گیا نا، تو تو نے آخرت کے لیے جو کیا ہی نہیں تھا، تو یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر ایک شہید پیش ہوگا، اب اس کے لیے بھی حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو. مولا میں تو سر کٹا کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں تو جان دے کے آیا ہوں، مولا میرے لیے یہی کچھ، یہی انصاف ہے. رب کائنات فرمائے گا کہ تو نے سر تو کٹایا ہے، لیکن کس لیے؟ تم میری راہ میں نہیں، میری خاطر نہیں، دین کی سربلندی کی خاطر نہیں، بلکہ اپنی عزت کے لیے، وقار کے لیے، چرچے کے لیے، شہرت کے لیے، اور اپنے گھرانے کی عزت و توقیر کے لیے تو نے سب کچھ کیا تھا. کہ لوگ تیری بیوی کو بھی کہیں گے اس کی کیا بات ہے، تو شہید کی بیوہ ہے. تیرے بچوں کو کہیں گے بھئی اس کے باپ کی کیا بات ہے، وہ تو شہید کے بچے ہیں، اور وہ اس نے دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، وطن کی خاطر یہ قربانی دی تھی. تو جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ سب کچھ مل گیا نا. تو یہاں آخرت کے لیے تو تیرا کوئی حصہ نہیں. تو دنیا وہ ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ آپ نمازیں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، عبادت کیوں نہ کر رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کر رہے ہوں، تو ہمیں کم از کم اپنی نیت درست رکھنی چاہیے. حضرات مکرم، جتنا میں جانتا ہوں رانا شوکت حیات صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دل کے بھی بہت اچھے تھے. ہم چھوٹوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ہمیں جس طرح وہ عزت دیتے تھے اسی کا عکس آج بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے تربیت کی ہے نا. مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی تھی، لیکن ایک حدیث، اس پر ذرا دو باتیں اور پھر آپ سے اجازت. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابیوں سے، تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ عرب لوگ ہیں نا، اور عرب وہ ہیں جن کو اپنی زباندانی پہ ناز ہے، کلام و بیان پر، اپنے روانی پر، عبور پر جن کو غرور کی حد تک فخر ہے. ان سے میرے آقا کریم پوچھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب وہ صحابی ہیں نا، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی لفظ کا مطلب بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوئی سبق دینا، ہدایت دینا مقصود ہے. تو وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ فرمائیے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی طرف سے بخشش کی، رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی. یہ خوف کا مقام. اور یہاں نصیحت کے طور پر میں دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، جب بھی یہ حدیث سناؤں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی چیز دینی ہو یا لینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے. اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا بلکہ ایک پاسبلٹی کی، ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ قیامت کے دن جب فرشتے نامہ اعمال تھمانے آئیں، ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں، اور فرشتے بھی بس سیدھے ہاتھ میں ہی نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں وہاں قیامت کے دن کوئی بخشش کی، مغفرت کی، رحمت کی صورت بن جائے. یہ وہ بہتر جانتا ہے. اور اگر ایک سنت پر عمل سے یوں رحمت ہو سکتی ہے تو اگر ہم سنتوں کو اپنا لیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو ایک شخص ایسا ہوگا. اچھا یہاں نصیحت کی ایک اور بات ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں. جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور پھر جواب طلبی ہوگی تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بھی، ذرا اندازہ کیجئے، قیامت کے دن وہاں بھی وہ داؤ لگانے کی کوشش کریں گے
جب ان سے ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، نافرمانی کیوں کی، مکر جائیں گے، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ بھئی نہیں کیا، نامہ اعمال میں موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ تو جیسے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا مشہور مصرع ہے، شعر ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ ہمارے اعمال درج کر رہے تھے ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا نگرانی کے لیے، چیک کرنے کے لیے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے؟ مولا یہ فرشتوں نے پتہ نہیں کب کی دشمنی نکالی، میں نے نہیں کیا یہ کام۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ بولیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں درست لکھا ہے، سچ لکھا ہے، یہ جرم، یہ ظلم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا یہ گناہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ اچھا ایک مزے کی بات اور عرض کرتا چلوں، انسان کا ذہن کہاں کہاں مار کرتا ہے۔ ایک جگہ یہ حدیث اس طرح بیان کر رہا تھا میں، یہ صورتحال، تو ایک بیرسٹر ایٹ لا تشریف فرما تھے، قانون کے ماہر جلوہ فگن تھے، مجھ سے کہنے لگے کاظمی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کے حکم پر اللہ کی مرضی سے بولیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم پہ بولیں گے۔ کہنے لگے پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول بھی ہوتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ انسان کا ذہن کہاں چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب کائنات ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کے ہمیں جہنم میں ڈالنے کا بہانہ پیدا فرما رہا ہے، تو اس کو کسی بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ حساب کتاب نہ ہو، یہ سوال جواب نہ ہو، یہ نامہ اعمال نہ دیا جائے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، جواب طلبی نہ ہو، وہ معاذ اللہ ہم سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، تو کیا جہنم میں بھی ہم دھرنے دیں گے؟ کیا وہاں بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے؟ پڑے رہیں گے اور کیا کریں گے؟ تو اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہاں پر وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور کی مرضی سے گواہ بولے گا تو ممکن ہے کہ عدالت کو گمراہ کرے، حقائق کو مسخ کر دے اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ لیکن جب مسند انصاف پر خود رب کائنات جلوہ فگن ہو تو کیا اس کو بھی کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر اگر یہ صورتحال ہے تو صرف اس شخص کو یہ جتانے اور بتانے کے لیے کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے، اپنا کیا ہوا بھر رہا ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں حدیث کی طرف لوٹوں اور اپنی بات کو مختصر کروں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ فرمائیے۔ فرمایا قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو ایک شخص ایسا ہوگا، ایسے بہت سے ہوں گے لیکن آقا کریم مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، فرائض ہوں گے، واجبات ہوں گے، نوافل نہ جانے کیا کچھ ہوگا، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے۔ اور مزاج بخیر خیریت سے بہت سے لوگوں کے سے حق بھی مارے ہوں گے۔ اب وہ ان حقوق کو معاف کرائے گا، اور چونکہ رب کائنات کا قانون ہے کہ جو حقوق العباد ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمارے ماشاءاللہ کچھ دانشور ڈنڈی بلکہ ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ کی فکر نہ کرو،
وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے. اور پھر یہ کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو چونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا تو اپنا حق تو اس نے معاف کر ہی دینا ہے. اس کی فکر نہ کرو، صرف حقوق العباد کی فکر کرو. میں عرض کروں گا، سننے میں یہ بات کتنی بھی اچھی لگتی ہو لیکن یہ بھی شیطان کا جال ہے. ہمارا ایمان ہے رب کائنات اگر چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں، لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا. لیکن اس کی چاہت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا. وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم صرف سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حکم دولی کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس کی نافرمانی کر کے بھی ہم اس کے قہر سے، اس کے غضب سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم اس کے در رحمت پر دستک نہیں دیتے، اس کے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہیں، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ ہاں، اگر ہم اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، گناہوں پر ہم اس سے معافی کے طلبگار ہوں، ہم اس کے در رحمت پر دستک دیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، بندگی کا اقرار کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، تو وہ چاہے گا نا، ورنہ کیوں چاہے گا؟ بہرحال حقوق اللہ وہ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے. اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی محبوب مقبول بندہ ہے، اس سے پینگے بڑھانے والا، لو لگانے والا، اس کے قرب کے درجات طے کرنے والا. اب اس کا محبوب مقبول بندہ ہے لیکن اتفاق سے اس کے ذمے کسی اس کے بندے کا حق نکل آیا. بھئی انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی محبوب بندہ جان بوجھ کر تو کسی کا حق نہیں مارے گا، لیکن اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، انسان ہے نا، کسی چیز کو وہ اپنا حق سمجھتا ہو لیکن وہ اس کا حق نہ ہو، وہ اس نے لے لیا، اب اس کا حق تو نہیں تھا، اب اس کے ذمے دوسرے کا حق آ گیا، اب وہ کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ جو چاہے سو کرے، وہ اس کو معاف کر دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن نہیں، اس نے قانون بنایا ہے تو اس کی پاسداری فرمائے گا، اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ جس کا حق اس نے مارا ہے اس کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ یہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا ایک حق بنتا ہے، اگر تو یہ اپنا حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حقوق تیرے ذمے ہیں میں تجھ کو معاف کر دوں گا. وہ بندہ تو گویا خوشی سے ناچنے لگے گا. مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حلال حرام میں گڑبڑ کی تھی، تیری نافرمانی کی تھی، اگر وہ تمام میرے گناہ، میرے خطائیں، میرے جرم، اگر یہ ایک حق میں اگر وہ بخشے جائیں گے تو مولا مجھے دل و جان سے یہ سودا منظور ہے. تو جب وہ اپنا حق معاف کرے گا، اس پر رضامندی کا اظہار کرے گا، تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ادھر سے رب کائنات اپنے تمام حقوق اس کو معاف فرما دے گا. لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں دنیا میں تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے نا. اگر کسی کی رقم دبا لی ہے یا زمین ہتھیا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم سے تو صاحبان اقتدار وہ بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں. پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم مونچھوں کو تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے ہم جناب شیخی بگھارتے پھرتے ہیں، لیکن وہ جس کو ہم کمینے کہہ کر جن کی اوقات اور حیثیت کا انکار کرتے ہیں، ان کا پتہ اس عدالت میں چلے گا کہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے ہمیں معافی نہیں ملے گی. اور وہ کیوں معاف کریں گے؟ اگر ہم نے کوئی مہربانی کی ہوگی تو ہی معاف کریں گے نا. معاف کیجئے، ربڑ کی طرح بات کھچ رہی ہے لیکن میں 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. آقا کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ذمے اس بندے کے کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں. اب حقوق معاف کرانے جائے گا، مثلا پہلے بندے کے پاس پہنچا، کہے گا کہ جی میں بڑا شرمندہ، بڑا نادم، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہوئی، بڑی خطا ہوئی، دنیا میں نے تیرا حق مار لیا، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، تو اللہ نام پہ مجھے معاف کر دے. وہ بندہ کہے گا میاں یہاں اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی، دیکھا نہیں ترازو لگا ہے، میزان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، آگے اللہ نام پہ معافی مانگنے چل، راستہ پکڑ اپنا. جب وہ دیکھے گا کہ اس طرح تو معافی نہیں ملتی، اب کیا کروں؟ پھر ذرا کیلکولیشن کر کے وہ کہے گا کہ اچھا ایسا کر، اگر تو یہ اپنا حق مجھے معاف کر دے
تو مثلاً یوں کہے گا کہ میرے جو تہجد کا ثواب ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اگر وہ بندہ سوچے گا کہ میں تو راتوں کو نہیں اٹھا، میں نے تو تہجد نہیں پڑھے، اور یہاں قیامت کے دن میدان محشر میں اگر بیٹھے بٹھائے مجھے تہجد کا ثواب ملتا ہو تو آئی شوڈ گریب دا اپرچونٹی، مجھے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر سے تہجد کا ثواب ادھر شفٹ ہو جائے گا، ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی لوگوں کے پاس جائے گا حقوق معاف کرانے، جیسے جیسے حق مارے ہوں گے ویسا ویسا ثواب دینا پڑے گا۔ ممکن ہے کسی کو حج کا ثواب دے کے حق معاف کرانا پڑے، کسی کو عمروں کا، کسی کو فرائض کا، کہیں نوافل سے کام چل جائے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ پھر حقوق معاف کراتے کراتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، نیکیاں برابر ہو جائیں گی، کوئی نیک عمل نہیں بچا ہوگا، لیکن ابھی بھی اس کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ اب کیا کرے؟ اب بارگیننگ پاور تو رہی نہیں، کچھ دینے کو اس کے پلے ہے نہیں، اب کیا کرے؟ پھر وہی منت و زاری، وہی آہو زاری، اور وہی جواب کہ میاں اس طرح یہاں معافی نہیں ملتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ایک اور داؤ لگائے گا، ایک اور ترکیب آزمائے گا۔ اب وہ حق معاف کرانے کے لیے جائے گا اور اس سے کہے گا دیکھ اگر تو اپنا یہ ایک حق مجھے معاف کر دینا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے یہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ اگر وہ بندہ سوچے گا کہ یار یہاں قیامت کے دن میرا نامہ اعمال ہلکا ہو رہا ہے اور مجھے یہ اس گناہ سے نجات مل رہی ہے تو مجھے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر اس کا وہ گناہ ادھر شفٹ ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام گناہ، وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو اپنی نیکیاں تو پہلے ختم ہو چکی ہیں، الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا، وہ شخص ہوگا مفلس۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے سن لی، لیکن اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ، درہم و دینار، زر و جواہر، بینک بیلنس، زمین جائیداد، یہ ہماری کمائی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل کمائی تو نیکی ہے، اصل کمائی نیکی ہے۔ جس کے پلے نیکی ہے وہ مالدار ہے، اور جس کے پلے نیکی نہیں وہ مفلس ہے، کنگال ہے۔ یہاں پر ہم اگر 2 پیسے زیادہ کمانے کا موقع مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار وہ اس بندے نے بلایا تھا نا، چلا تو میں گیا لیکن یار وہاں جا کے پھنس گیا، نماز پڑھنی پڑ گئی تھی۔ اب وہ چاہے بات مذاق کے طور پر کی جا رہی ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں۔ تو اگر ہم نیکی کو کمائی سمجھیں تو 2 پیسے کمانے پر تو خوش نہیں ہوں گے، 2 نیکیاں کمانے پہ یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ حضرات مکرم، یہاں پہ ایک اور سبق ملا، وہ اس محفل کا یوں کہیے خلاصہ کر سمجھ لیجئے۔ وہ سبق یہ ملا کہ دیکھیے فرض کیجئے آپ میں سے کوئی آج کل جیسے دنیا جاتی ہے کمانے کے لیے دبئی وغیرہ باہر کے ممالک میں، تو کوئی بندہ دبئی پہنچا کمائی کے لیے، اب اس کو جب تنخواہ ملی تو اس نے کہا اپنی کمپنی کے کیشیئر سے کہ بھئی یہاں پر میرا تو کوئی خرچہ ہے نہیں، دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، کھانا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، میرا کوئی خرچہ نہیں، میں گھر سے چلا تھا تو کرایہ بھی قرض اٹھا کے بھرا تھا، تو ایسا کرو یہ میرے والد یا میرے بھائی یا بیٹے یا میری بیوی کا یہ نام ہے، یہ ذرا ڈرافٹ بنا دو، میں نے تنخواہ ان کو بھیجنی ہے۔ اگر وہ کیشیئر کہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ حیران کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہے جی محنت آپ کرتے ہیں، ملازمت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ جلاتے ہیں، دن رات آپ ایک کرتے ہیں، یہ تنخواہ آپ کی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے کہ ہاں بھئی کسی اور کو نہیں دے سکتے، مجھے کو ملے گی؟ آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ بھئی میری کمائی ہے نا، میری تنخواہ ہے نا، میں جس کو چاہوں دوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرات مکرم، اگر روپیہ پیسہ ہم نے کمایا اور ہم کسی کو دینا چاہیں اور کوئی اس پر اعتراض کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض قابل قبول نہیں، میری کمائی میں جس کو چاہوں، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ لیکن بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں جی ہم اپنی نیکی کا ثواب کسی کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ دراصل ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا نہیں ہے نا۔ اگر نیکی کو کمائی سمجھتے تو پھر اس کے حوالے سے بھی ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا
کہ نیکی کا ثواب اگر ہم کسی کو بھیجیں، ہاں اتنی ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ نیکی کا ثواب اللہ رسول کے دشمنوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ اگر ان کو بھیجیں گے تو نیکی برباد، گناہ لازم۔ اور ایک چیز اور بھی سمجھیے، ہمارے ذہن میں شاید یہ ہو کہ جناب کسی کو ثواب بخشا تو ہمارا ثواب تو نہیں رہا، ہم نے تو بخش دیا۔ رب کائنات کے پاس کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے۔ ہم جب ثواب بھیجتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے ہمارا ثواب اسی طرح رہتا ہے، رب کائنات اپنے خزانے سے اس کو ثواب علیحدہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آقا کریم نے فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اپنے والدین کو محبت سے، عقیدت سے دیکھو تو رب کائنات حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، آقا میں تو دن میں 100 بار دیکھتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ رب کے پاس اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنی بار دیکھو گے ہر بار وہ اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر وہ ہر بار والدین کو اس طرح عقیدت محبت سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم کوئی ایصال ثواب کریں، اپنی نیکی کا ثواب کسی کو بھیجیں تو ہمارا ثواب کم کرنا اس کی کوئی مجبوری نہیں، اس کے ہاں کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ نہیں ہو جائے گی، اتنا ثواب کہاں سے کوٹا پورا کریں گے، کچھ نہیں۔ بلکہ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف نیکی کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایصال ثواب سے ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی کی اس کا ثواب تو آپ کا اسی طرح محفوظ ہے، لیکن جب آپ نے دوسرے کو ثواب بھیجا تو اس کے ساتھ نیکی کی یا نہیں کی؟ جب اس کے ساتھ نیکی کی تو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایصال ثواب کرنے سے ثواب انہینس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اتنے بے شمار لوگ ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے محترم رانا اعجاز صاحب، ان کے بھائی، ان کے بچے۔ تو یہ صاحب جب سب ثواب رانا شوکت حیات صاحب کو، رانا شہزاد صاحب ماشاءاللہ ابھی آ کے ملے تھے، وہ دراصل زیادہ جس سے تعلق ہو زبان پر نام انہی کا آتا ہے نا، تو رانا شہزاد صاحب، رانا سجاد صاحب اور ان کے دیگر بھائی بھی ہیں، رانا زاہد احمد صاحب، شاہد احمد صاحب، اور جو بھی یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلے بندے کا تو کام نہیں ہے۔ تو جو حضرات بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے والد گرامی اور اپنے محبوب و محترم کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سے ان کے درجات وہاں پر بلند ہو رہے ہوں گے۔ رب کائنات ان کی قبر کی، حشر کی منزل آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر بھی دے، اور اپنے کرم سے ان کی عزت و وقار میں اضافہ بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔